العقيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے مختصراً 3 نبیوں کی امت کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ ایک حضرت ہود علیہ السلام کی امت قوم عاد، اور دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی امت قوم سمود، اور تیسری حضرت نوح علیہ السلام کی امت۔ ان سب نے رب ذوالجلال کی سرکشی کی۔ پہلے تفصیلاً ان کے بیان ہو چکے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی، بت پرستی اور شرک کو نہیں چھوڑا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو تبلیغ و نصیحت کی، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے عذاب سیلاب کا آیا اور وہ سارے غرق ہو گئے، جس میں اس کا بیٹا اور اس کی بیوی بھی یہ دونوں شامل تھے۔ بیٹے نے باپ کو نہیں مانا تو وہ بھی غرق ہو گیا، بیوی نے شوہر کی بات نہیں مانی، وہ بھی غرق ہو گئی۔ تو نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل اور گھر والوں کو میں بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو نجات دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا گھر والا تیرا اہل نہیں ہے، کیوں کہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، کافروں کے ساتھ ہوا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر نوح نے کہا یا اللہ چلو یہاں ڈوب رہے، آخرت میں بخشش کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کی بخشش نہیں ہوتی، نہ میں ڈوبنے سے بچاؤں گا نہ بخشش کروں گا۔ اب اس کی ہلاکت کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ پھر بعد میں امن سکون سے رہنے لگے، اور انہوں نے پھر طاقت حاصل کر لی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آگے جا کے دیکھو، انسان جب گمراہ ہوتا ہے شیطان مختلف باتیں سمجھاتا ہے۔ شیطان نے ان کو سمجھایا کہ بھئی نوح کی قوم اس وجہ سے غرق ہو گئی کہ وہ سیلاب آیا، وہ اوپر نہیں تھے، انہوں نے اوپر بڑے بڑے ٹیلوں پر بڑے بڑے پہاڑوں پر مکانات بنائے کہ بھئی ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ پھر بڑی طاقتور قوم تھی، باروب قوم تھی، بڑے ڈیل ڈول والے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو کہتے قالوا من اشد منا قوہ، کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ علاقے کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہود نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہیں نہیں مانا، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے 7 دن 8 راتیں ہوا چلا کے ان کو ختم کر دیا، اور ہوا نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر اللہ نے عذاب سے پہلے حضرت ہود کو اور ایمانداروں کو بچایا۔ یہ آگے بڑھ گئے، پھر کافی عرصہ گزر گیا، یہ بہت ہو گئے، پھر جو ہے تو ان کی قوم کا نام ہے سمود۔ پھر صالح علیہ السلام اللہ کے نبی آئے، ویسے تو بہت سے آئے، انہوں نے سمجھاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آخری نبی تھا جو ان کو سمجھایا اس نے، لیکن انہیں نہیں مانا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت نوح کی قوم اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ نیچے علاقوں میں تھے، سیلاب نے ان کو ہلاک کیا، اور عاد کی قوم اس وجہ سے ہلاک ہو گئی
کہ وہ اوپر تو تھے لیکن کچی زمین کے ٹیلوں پر تھے. انہوں نے پہاڑوں میں کھود کر توڑ کر پہاڑوں کو پہاڑی گھر بنائے. انہوں نے کہا ہم ہوا سے بھی محفوظ ہیں کیونکہ ہوا پہاڑی گھروں کو کچھ نہیں کر سکتی، اور سیلاب سے بھی محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. جب انسان طاقت حاصل کرتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے، تو ان میں سرکشیاں آ جاتی ہیں. تو یہ بھی سرکش ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا. تو حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم جو معجزہ مانگیں وہ دکھاؤ. انہوں نے کہا کیا؟ کہا فلان پہاڑ سے اونٹنی نکلے. اونٹنی نکلی. پھر صالح نے کہا کہ ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، دوسرے دن اونٹنی پانی پیے گی گھاٹ میں سے. اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا. لیکن انہوں نے بعد میں کچھ بدبختوں نے سوچا یہ اونٹنی ہمارے چراگاہوں میں آتی ہے اور ہمارے جانور ادھر سے بھٹک جاتے ہیں، اور ایک دن ہمارے جانور پانی پیتے ہیں، ایک دن یہ اونٹنی پیتی ہے. اس وجہ سے اس کو ہلاک کر دیا. جب انہوں نے ہلاک کیا تو اللہ کا عذاب آیا. اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ ایک تو زمین سے چیخ نکلی اور دوسرا زمین لرزنے لگی، زلزلہ آ گیا. یعنی پہاڑوں میں زلزلہ آنے سے پہاڑ گر گئے، پتھر گر گئے، ان کی موت کا سبب ہو گئے. تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا. فرماتے ہیں وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے اور نشانیاں ہیں ہدایت کی کہ جب ہم نے ان پر ہوا بھیجی جو بالکل بانجھ تھی، ایسی ہوا جس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. ویسے ہواؤں سے فائدے ہوتے ہیں. کچھ ہوائیں بیماریوں کو لے جاتی ہیں، کچھ ہوائیں گرمی کو ختم کرتی ہیں، کچھ ہوائیں برسات لے آتی ہیں. یہ ایسی ہوا تھی کہ بجائے فائدے کے ان کو موت کا مزہ چکھا کر گئی. اور ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. جس پر بھی یہ ہوا آتی تھی کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی، اور جس چیز کو لگتی تھی تو اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتی تھی، چورا چورا کر کے چھوڑ دیتی تھی. تو اس ہوا نے ادھر سے پٹکا، ادھر سے پٹکا، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. اس ہوا نے ان کو مار دیا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. اور پھر سمود کی قوم میں بھی نشانی ہے ہدایت کی کہ جب جو ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا تم کچھ دن رہو آرام سکون سے، اگر تم نے توبہ کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے اس مہلت میں توبہ نہیں کی بلکہ الٹا سرکشی کی. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا تو نکل ایمانداروں کے ساتھ، اور وہ نکلے. فعتوا عن امر ربہم فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون. پھر انہوں نے رب کے حکم کی سرتابی کی، رب کا حکم نہیں مانا، سرکشی کی، تو پھر اس کو چیخ نے پکڑ لیا. وہ دیکھ رہے تھے، یعنی ایسی خطرناک آواز آئی، زمین سے چیخ نکلی. بعضے لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی تھی. تو اس آواز سے اور زلزلے سے، اس آواز سے زلزلہ پیدا ہو گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر ان میں کوئی طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، اور نہ ان کا کوئی مددگار تھا. یعنی نہ بچنے کی تو کوئی طاقت تھی ان کے پاس، نہ کوئی ان کا مددگار تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک کیے گئے. وقوم نوح من قبل. ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. انہم کانوا قوما فاسقین. بے شک وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی، فاسق قوم تھی، جس نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یہ اللہ نے قریش کو، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، نبیوں کے راستے پر نہیں چلو گے،
تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی تم پر آ سکتا ہے، تم کو ہلاک کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔